اگر آپ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ادروائز آپ بھول جائیں کہ آپ کو امریکہ کا ویزا جو ہے نا وہ ملے گا۔ اس میں یہی ایکٹیویٹی دیکھی جائے گی کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ تمام تر ایکٹیویٹی وہ دیکھتے ہوئے ویزا آفیسر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو ویزا ایشو کرنا ہے امریکہ کے لیے یا نہیں ایشو کرنا۔ السلام علیکم، میں ہوں واسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویزا اینڈ ٹریول اسسٹنس۔ پاکستانی خوشیاں منا رہے تھے کہ امریکہ نے جو پابندیاں کافی زیادہ ممالک پر لگائی تھی ویزا کے حوالے سے، خوش قسمتی سے پاکستان جو ہے نا اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ آف کورس یہ ہماری ایک ثقافتی کامیابی تھی، لیکن اس کامیابی کے باوجود امریکہ نے حالات جو بہت ٹائٹ کر دیے، بہت زیادہ سختیاں جو ہیں وہ ویزا کے حوالے سے پاکستانیوں پر لگا دی گئی، جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اب ویزا لینا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آف کورس پہلے بھی امریکہ کا ویزا لینا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن سا لگتا تھا، لیکن پھر بھی درمیان میں جو امریکہ نے ویزا جو ہے نا وہ دینے شروع کر دیے پاکستانیوں کو، جس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ پاکستانیوں کو کافی زیادہ ویزا گرانٹ کر رہے تھے۔ کہ رشیا اور چائنا چاہتے تھے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں آئے، انویسٹمنٹ کرے، جو پروفیشنلز ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کے اپنے جو پروفیشنز ہیں، اپنے جو سکلز ہیں وہ استعمال کریں، تاکہ ہمارے ملک کو کامیابی ہو، ہمارے ملک جو ہے نا وہ مزید ڈیولپ ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ترقی ہو۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے امریکہ نے جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو ویزاز گرانٹ کرنا شروع کر دیے گئے۔ امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ رشیا اور چائنا جائے۔ اس وجہ سے امریکہ نے ڈیسیجن لیا کہ یہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ امریکہ کی طرف، جو سکلڈ لیول کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر ہمارے ملک کی خدمت کریں۔ لیکن ٹرمپ مینجمنٹ آنے کے بعد جو تلوار پاکستانیوں کے سر پر لٹکا دی گئی، اس کو دیکھ کر تو لگتا تھا کہ اب ویزا جو ہے وہ ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ پہلے پاکستانیوں کو جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، پھر ایک عبوری لسٹ جو ہے وہ بنا دی گئی، پھر اب ایک اوپن لسٹ میں جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہے نا وہ ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اب جو نئی پالیسی دیکھی جا رہی ہے امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ مانیٹر کیے جائیں گے۔ جو بھی ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ کا، جو بھی ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے، جس نے بھی اپائنٹمنٹ لی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کرنے ہیں، اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا۔ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس 1 2 4 دن یا 10 دن کے نہیں، وہ آپ کے 5 سالہ ہسٹری جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی کہ آپ کی انگیجمنٹ جو ہے وہ کیسی ہے۔ آپ نسلی فسادات میں جو ہے وہ انگیج تو نہیں، آپ یہ اسرائیل فلسطین کی جنگ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، امریکہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ایران کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، فرانس کے بارے میں، یہ شنجن میں اور جو ممالک ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے جو یعنی کہ ان سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویٹی آپ شو کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو ہے نا وہ ویزا ایشو کرے گا۔ اگر تو آپ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آج سے ہی کوئی ایسا کمنٹس جو ہے نا وہ آپ نے پاس نہیں کرنا جو کہ نسلی فسادات سے ریلیٹڈ ہو، جنگ سے ریلیٹڈ ہو۔ یہ تمام تر جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یہ ان میں کسی قسم کی کوئی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے، یہ اوپن اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے۔ ان تمام اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جائے گا، 5 سالہ ہسٹری جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی۔ اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ویزا آفیسر جو ہے وہ ڈیسیجن لے گا کہ آپ کو ویزا ایشو کرنا ہے یا نہیں ایشو کرنا۔ اس میں یہی ایکٹیویٹی دیکھی جائے گی کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے،
پاکستان بھارت کی جنگ، یوکرائن رشیا کی جنگ، اسرائیل فلسطین کی جنگ، اسرائیل ایران کی جنگ، اور یہ موجودہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے قطر پر، یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے کیا موقف ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام تر ایکٹیویٹی وہ دیکھتے ہوئے ویزا آفیسر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو ویزا ایشو کرنا ہے امریکہ کے لیے یا نہیں ایشو کرنا. امریکہ نے اب جو ڈیسیجن لیا ہوا ہے وہ ایون وہاں کے جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ وہاں پہ گزار دی ہے، ان کو 50 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ کس حوالے سے؟ اگر ان کی انگیجمنٹ اس حوالے سے یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں دنیا میں اس حوالے سے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اگر ان کی انگیجمنٹ نسلی فسادات میں پائی جاتی ہے تو ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ویزا حاصل کیے ہوئے لوگ جو ہیں جنہوں نے 5 سال کا یا 10 سال کا ویزا لے کر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ چیک کی جا رہی ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی کمنٹ ہے کسی بھی ملک کے حوالے سے تو آپ نے کوئی بھی کمنٹس جو ہے نا وہ پاس نہیں کرنا اگر آپ نے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا ہے. باقی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تو آف کورس ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے، وہ تو کافی زیادہ میں نے ویڈیوز میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے. DS-16 فارم جو ہے وہ کیسے فل کرنا ہے وہ آلریڈی میں اپنی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ بتا چکا ہوں. لیکن یہ جو نئی انفارمیشن، یہ جو نئی پالیسی امریکہ نے اختیار کی ہے ویزا کے ریلیٹڈ، تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو دینا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ضروری تھا، تاکہ آپ لوگ اگر امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام جو ہے نا وہ آپ نے لازماً کرنا ہے. دوسری چیز، جو لوگ امریکہ کا ویزا حاصل کر کے امریکہ آتے ہیں ان پر جو شرائط لاگو ہو رہی ہیں وہ کیا ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی نسلی فسادات میں شامل ہوئے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی مذہب ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں وہ اگر پائے گئے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایشو میں وہ نظر آ گئے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. ان کا ویزا جو ہے نا وہ منسوخ کر دیا جائے گا. ان کو ڈائریکٹ ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے تو ان کو سزا دی جائے گی. جب وہ اپنی سزا کمپلیٹ کر لیں گے پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا. امریکہ کی ہسٹری میں یہ بھی ایک پہلی دفعہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں کے دوسرے ملکوں سے جا کر جنہوں نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں، ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نسلی فسادات میں شامل تو نہیں، کسی مذہبی ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں شامل تو نہیں. اگر وہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے گرین کارڈ، ان کی نیشنلٹی جو ہیں وہ بھی کینسل کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پر نیشنلٹی نہیں دے رہا، بلکہ ایک آنر دے رہا ہے، ایک عزت دے رہا ہے. اور اس عزت کو جو ہے وہ آپ نے پامال نہیں کرنا، اس عزت کو آپ نے ایک لیول پر رکھنا ہے. وہ اگر آپ کو امریکہ عزت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پر نیشنلٹی لے کر جا کر نسلی فسادات میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہاں پر بیٹھ کر آپ کسی کو تنقید کر رہے ہیں، کسی کے مذہب کو تنقید کر رہے ہیں. کوئی کالا ہے تو اس کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، اگر کوئی گورا ہے تو اس کو تنقید کی جا رہی ہے. ایسے کسی قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی. ڈونٹ کیئر آپ نے کتنا ٹیکس جو ہے نا وہ ادا کر دیا ہے امریکہ کو. وہاں پر آپ 20 سال سے رہ رہے ہیں، 30 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں. دے ڈونٹ کیئر. یو مسٹ ہیو ٹو گو بیک. اگر آپ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پائے گئے. امریکہ کا موقف یہی ہے کہ سب سے پہلے امریکہ ہے، امریکہ کے لوگ ہیں، اس کے بعد دوسری نیشنلٹیز جو ہے ان کو دیکھا جائے گا. اس حوالے سے ایلون مسک پر بھی انہوں نے جو دھمکی ہے وہ دی ہے کہ اگر ایلون مسک بھی کسی قسم کی نیشنل ٹرسٹ کے اگینسٹ پایا گیا تو اس کو بھی جو ہے نا وہ بیک افریقہ جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا.
کسی قسم کی جو فرقہ واریت ہے، نسلی فسادات ہیں، اگر امریکہ کے خلاف آپ کوئی بھی کمنٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اسی وقت آپ کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی اور ڈپورٹ کر دیا جائے گا. یو ہیو ٹو گو بیک. چاہے آپ کتنے بھی کامیاب ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، آپ دنیا کے امیر ترین شخص بھی ہیں، تو اگر آپ امریکہ کے نیشنل ٹرسٹ کے اگینسٹ پائے گئے، یو ہیو ٹو گو بیک. آپ نے آج سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں جو کمنٹس ہیں وہ پاس کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا، آپ نے کسی بھی ممالک کے حوالے سے اسرائیل، فلسطین، امریکہ، فرانس، رشیا، یوکرائن، چائنا، پاکستان، بھارت، کسی قسم کا کمنٹس جو ہے وہ آپ نے پاس نہیں کرنا، کسی کے اگینسٹ پاس نہیں کرنا. آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے خیال کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا دینا ہے اگر آپ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ادروائز آپ بھول جائیں کہ آپ کو امریکہ کا ویزا جو ہے نا وہ ملے گا. تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے لانا بہت ضروری تھی. تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.